ڈاکٹر صاحب میرا نام محمد شاہد ہے۔ ڈاکٹر صاحب حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ جو حقوق اللہ ہے اس کی تو معافی ہو جائے گی، لیکن حقوق العباد جو ہے نا اس کی معافی نہیں ہے، یعنی اس کی امپورٹنس زیادہ ہے ہماری نظر میں۔ عام تاثر یہ ہے، خاص طور پہ جب آپ کسی سے نماز کی بات کرتے ہو تو وہ کہتا ہے جی نماز کو چھوڑ دیں آپ، حقوق اللہ جو ہے نا وہ تو معاف ہے، حقوق العباد جو ہے نا اس پہ زیادہ زور دیں۔ میں نیک کام کر رہا ہوں بس یہی کافی ہے، نماز ضروری نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ دین کیا کہتا ہے۔ اصل میں یہ اصطلاحات کوئی شریعت کی اپنی کوئی بنیادی اصطلاحات نہیں ہے، یہ افہام و تفہیم کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے یہ تقسیم کر دی جاتی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کوئی بھی حق العبد ہے اس کا تب تذکرہ ہوگا تو وہ بھی حق اللہ ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ نے وہ حق مقرر کیا ہے۔ اگر یہ حقوق العباد کا تصور بھی آپ اپنی طرف سے گھڑ لیں گے تو وہ کفر ہو جائے گا۔ اللہ نے آپ کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ اولاد کو کھلاؤ چاہے حرام سے کھلاؤ، یہ کس نے دیا حق آپ کو؟ ہاں اولاد کو آپ نے کھلانا ہے لیکن جائز سے، حلال سے۔ تو یہ در حقیقت یہ چیزیں آپس میں ملی جلی ہیں۔ اب نماز حق اللہ ہے، زکوٰۃ اب کہہ دیں یہ حق العباد ہے، نہیں بھائی یہ بھی اللہ نے فرض کی ہے، اللہ کا حق ہے، اسی لیے اس کے انکار پر جو ہے قتال کیا حضرت ابو بکر نے۔ ہاں یہ ہم سمجھانے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندوں کے اندر وہ محتاجوں، مسکینوں جو بھی پیچھے رہ گئے ہیں معاشی دوڑ میں، ان کی دیکھ بھال کے لیے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، صدقات کا معاملہ ہے۔ تو افہام و تفہیم کے لیے تو یہ اصطلاحات استعمال ہو سکتی ہیں۔ اس میں تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 2 مرتبہ ایک ہی صورت میں، سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا جو بھی چیزیں ہیں جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اب اس میں جو ہے بظاہر تو اس کے اندر پھر حق اللہ بھی آ جائے گا، حق العباد بھی آ جائے گا بظاہر۔ ویسے میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کو لائسنس نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ لازماً باقی جو کیے جاؤ گناہ اللہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ صرف جو ہے وہ جو شرک کی اس نے کہا ہے تو ٹھیک ہے۔ بول تو یہ کہ شرک کی ہی اگر حقیقت کو سمجھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر گناہ شرک بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے تو شرک کیا ہے، حدیث ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنا سجدہ لمبا کر رہے ہیں کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ شرک کر رہے ہیں۔ آپ اگر 5 سیکنڈ کا سجدہ کر رہے تھے، جب دیکھا کوئی مجھے دیکھ رہا تھا آپ نے 7 سیکنڈ کا کر دیا، تو یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے سجدہ کیا؟ حساب کر لیجیے، سیدھا سیدھا حساب، میتھمیٹکس سے سمپل۔ تو شرک بھی اگر اس کا پورا تصور سامنے ہو تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ جس نے دولت کو اپنا معبود بنا لیا ہے کہ دولت ضرور حاصل کرنی چاہے حرام سے، وہ تو دولت معبود ہو گئی۔ کیا فرق ہے آپ میں اور ہندوؤں میں؟ ہندو جو ہے وہ لکشمی بائی جو ہے یا لکشمی دیوی، اس کی پوجا کیوں کرتا ہے؟ وہ دولت کی دیوی ہے، دولت دے گی ہے۔ آپ نے کہا ہٹاؤ بیچ میں سے دیوی کو، ہم دولت کو پوجتے ہیں، خود براہ راست دفع کرو اس دیوی کو۔ اتنا ہی تو توحید ہے نا آپ کی، کیا وہ آپ دیوی کو نہیں پوجتے، دولت کو پوجتے ہیں؟ اگر دولت کمانے میں حرام اور حلال کی تمیز اٹھ گئی تو دولت آپ کا معبود ہے۔ اور حضور فرما رہا ہے تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ نام ہے عبد الرحمن، ہے عبد الدینار۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو اس حوالے سے سمجھ لیجئے، وہ آربیٹریری سمجھانے کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے یہ کر دیے جاتے ہیں، ورنہ یہ کہ گناہ تو سب گناہ ہیں، وہ حقوق العباد میں آئے یا حقوق اللہ میں آئے۔ اور سب سے بڑا گناہ میں نے آپ کو بتایا، دوبارہ بتا رہا ہوں، سب سے بڑا گناہ ایک غیر اسلامی نظام کے تحت زندگی گزارنا۔ اگر آپ نے پیسیولی اس کے خلاف کوئی جدوجہد آپ نہیں کر رہے تو آپ کا ہر سانس جو ہے وہ حرام ہے۔ سانس لو، سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، یہ ہر سانس حرام ہے، شرک ہے، یہ عوام کی حاکمیت، اور اس سے بڑی جنگ کوئی نہیں اللہ کے خلاف۔ سودی کاروبار سارا ہمارے ساری معاشی نظام کے اندر سود اور جوا تانے بانے کے طریقے سے، یہ جوا ہوتا ہے نا اسٹاک مارکیٹ میں، ایک دم نیچے ایک دم اوپر، یہ دنیا کا وہ نظام ہے جاہلانہ۔ تو اس اعتبار سے میرے نزدیک تو
وہ جو گناہ اور حلال اور حرام کا تصور ہے وہ بہت مختلف ہے۔ ایک شخص سور کھا رہا ہے، چھی 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 چھی، سور 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 سور۔ ایک شخص بکری کا گوشت کھا رہا ہے، لیکن اس کو خریدا تھا اس نے کسی کی جیب کاٹ کر، کیا کھا رہا ہے وہ؟ حلال کے حرام؟ سمجھ میں آیا؟ ایک شخص ڈاکوؤں کے اڈے کے اوپر پہرے دار کی حیثیت سے کھڑا ہے، تنخواہ مل رہی ہے، حلال کی ہے حرام کی ہے؟ ڈاکوؤں کا اڈا ہے، یہ ڈاکوؤں کا اڈا ہے، یہ نظام اللہ کے باغیوں کا، اور اس کی ہم سروس بھی کرتے ہیں، چاکری بھی کرتے ہیں، اس کے اندر سارا نظام بھی ہے، اور کسی کو ہوش ہی نہیں کہ اس نظام کے خلاف جد و جہد کرنا بھی فرض ہے۔ نہ علماء کو معلوم ہے، نہ علماء نے واضح کیا ہے۔ وہ ایک فقہی اسلام جو ہے اس میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں، اس میں تو جہاد بھی فرض عین تو ہے ہی نہیں۔ جہاد کے معنی جنگ، اور جنگ جب ہوتی ہے تب ہوتی ہے، اور جنگ بھی ہر شخص پر تو فرض نہیں ہوتی، لہذا وہ فرض کفایہ ہے، بات ختم ہو گئی، رہ جاؤ باطل کے نظام کے تحت۔ اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، دیکھا جائے گا جو ہوگا، اور کیا سب دیکھا کیا جائے گا؟ ہمارے شافع موجود ہیں، حضور موجود ہیں، لے جائیں گے ہم میں سے ایک ایک کو جنت کے اندر سیدھے۔ پھر حضور کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی موجود ہیں، وہ بھی پھر ہمیں بچانے کے لیے موجود ہیں۔ یہ سارا جو ہے مکے والوں کا شرک وہ آپ کے یہاں نہیں ہے؟ تو بس اسی پر میں آج ختم کر رہا ہوں۔ اس براڈر پیغام، براڈر سطح پر دین کے پیغام پر غور کیا کیجئے۔ یہ مسئلے جو ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ پورا دین ہمارا ایک اکائی ہے، وحدت، جسے انگریزی میں کہتے ہیں آرگینک ہول۔ آرگینک یہ ہوتی لیونگ شے، ایک جو ہے ڈیڈ شے ہے، ایک 2 جو ہے کلو گرام لوہا ہے، اسے آپ کاٹ کاٹ کر وہ چھٹانکوں کے اندر بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن ایک بکری کو تقسیم کر کے آپ وہ زندہ تو نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ جاندار شے جو ہے وہ تو رہتی ہے، تو ایز اے ہول رہتی ہے، وہ اس کو پارشل کر دیا جائے تو نہیں رہے گی جان کے ساتھ۔ تو آرگینک ہول اسی لیے کہتے ہیں، وہ اکائی، وہ وحدت کہ جس کی اگر وحدت ختم ہو جائے تو اس کا وجود نہیں رہے گا۔ تو دین ایک آرگینک ہول ہے، یہ پورا نظام زندگی، انفرادی ہو اجتماعی ہو، یہ سب اس کے تابع ہے۔ یہ ساری چیزیں آپس میں مربوط ہیں۔ نماز کس لیے فرض کی گئی؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، اور مدد کس چیز کے خلاف حاصل کرو؟ باطل کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے۔ اچھا جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔